سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر کروں کہ میں یہاں پہ ایک صحافی کی حیثیت سے آپ کو کچھ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ نارملی ایسا نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہوا ہے۔ ہم لوگ صحافی اپنے آپ کو میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کنٹروورسی کے اندر نہ پھنسیں، لیکن اس مرتبہ زیادتی اتنی بڑی ہو رہی تھی کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے خاموش نہیں رہ پا رہے تھے۔ ہمیں شروع کے اندر دھمکایا گیا، اور دھمکانے والے لوگ پاکستان کے طاقتور ادارے کے اندر سے تھے۔ ان لوگوں نے دھمکایا، ان کے نام ہمیں پتہ ہیں۔ ہم 7 سے 8 لوگ ہیں جو ان دھمکیوں کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ ایون گالیاں تک دی گئی ہیں کچھ لوگوں کو۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 7-8 لوگوں کو گالیاں تک دی گئی ہیں، اور وہ لوگ موجود ہیں سارے کے سارے۔ ایک ہمارا دوست شہید ہو گیا صرف۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس ادارے کے ایک حصے سے۔ وہاں سے پہلے دھمکیاں اور گالیاں دی جاتی ہیں، اور ہمیں زبردستی اس لڑائی میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے۔ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایفیلیشن تو تھا نہیں، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں صحیح اور غلط بتانے کی اجازت دی جائے، ہمیں اپنی رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم دوسرے پروگرام میں جا کے تجزیہ دیتے ہیں اور اپنے پروگرام میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں۔ یہ ہمارا سادہ سادہ کام ہے۔ اس کے بعد ہمیں اسی ادارے کے ایک اور حصے سے دھمکیاں آنا شروع ہوئیں۔ نہ صرف ہمیں دھمکایا گیا بلکہ ہمیں بلا کر ملا گیا۔ ہم سب سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی گئیں، اور بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں۔ اور جب ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے، ہم آپس میں سب لوگ بات کرتے رہے ہیں۔ ہم سب ان کے نام جانتے ہیں، ہمیں تاریخیں یاد ہیں، ہم سب جانتے ہیں کب کب کس کس نے ہمیں کیا کہا تھا، کس طرح دھمکایا تھا اور کیا کیا تھا۔ ہم سب لوگ بڑے عجیب و غریب حالات سے گزرے ہیں۔ صابر شاکر صاحب نے اس کو سب سے پہلے پریمپٹ کر لیا تھا، وہ پاکستان سے چلے گئے، کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ آنے والے وقت میں اس رجیم چینج آپریشن کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ صابر بھائی نے مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ وقت عقل مندی سے کام کرنے کا ہے، آپ لوگ پاکستان میں نہ رکیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنی مجبوریوں سے پاکستان میں رک گئے۔ ہم میں زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہوں۔ میں اور صابر بھائی 2 ایسے لوگ تھے جو زیادہ سوشل میڈیا پر کام کرتے تھے۔ ہمیں اگر نوکری سے نکال بھی دیا جاتا تو ہم پاکستان سے باہر شفٹ ہو سکتے تھے۔ تو صابر بھائی کی تو نوکری چلی گئی، اے آر بھائی کی وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے چینل کو دھمکایا گیا کہ اس کو تنخواہ بھی نہیں دینی۔ صابر بھائی کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ ہم آپ کو جہاز میں سے اٹھوا لیں گے، اور اس کے باوجود وہ پاکستان سے باہر جب چلے گئے تو انہوں نے اپنی جو حق بات ہے، جو ان کو ٹھیک لگتی تھی، وہ کہتے رہے۔ جو پاکستان میں لوگ موجود تھے ان سب کو کیا کیا دھمکیاں دی گئیں، کتنا ان کو ٹریپ کیا گیا، ایون ان کے کاروبار، ان کی فیملیز، ان کا تمام نظام اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا۔ ایک ایک آفیسر کو ایک ایک بندے کے اوپر لگایا گیا، اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ کسی کے گھر ڈرونز آ رہے ہیں، کہیں پہ میرے تو گھر کی بیک سائڈ پہ لا کر انہوں نے بندہ مار دیا ایک رات کو، ایکسٹریم قسم کی حرکت کی۔ یہ سارے ظلم ہوتے رہے ہمارے اوپر، لیکن ہم یہ سوچتے رہے ہمیشہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک ٹیکٹسز ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ایف آئی آر دے رہے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے لیے یہ لڑائی اتنی رہ گئی کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا، اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تعیناتی کے بعد تبدیلی آئے گی، تو ہمارا بھی یہ ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کیا وہ بھی چلے گئے، اور ہم لوگوں نے جو کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، معاملہ کسی طرح ریزالو کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں لگتا تھا، ہم ایسے سوچنا شروع ہو گئے تھے چیزوں کو۔ میری ارشد بھائی سے بات ہوئی تو وہ بھی چاہتے تھے چیزیں حل ہو جائیں۔ ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو، اور پاکستانیوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا ہے اس دھوکے کا ازالہ ہو جائے۔ ہم کسی لڑائی کو اینڈ تک مکمل لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم نے اس کو کوئی عزت بیزتی کا یا لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بنایا ہوا تھا اس ساری صورتحال کو۔ صابر شاکر صاحب کو بھی پتا تھا کہ جب کبھی رجیم چینج کرنے والوں کا طاقت میں کمی ہوگی یا وہاں پہ تعیناتیاں تبدیل ہوں گی تو ہم بھی پاکستان آ جائیں گے، اور پھر نئے لوگ اپنی غلطی کا ادراک کریں گے اور پاکستان آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن اس سارے آگے بڑھنے میں ہم نے اپنا ایک آدمی کھو دیا۔ اب ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں، میرا صرف 8-9 مہینے کا تعلق ہے ارشد شریف سے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
اس 8-9 مہینے کے اندر پتہ نہیں اس آدمی نے کیا کیا، مجھے روز تکلیف ہوتی ہے. میں اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی رویا ہوں، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. اب مجھے بڑا معیوب لگتا ہے، لیکن اس واقعے نے مجھے بیچ میں رلا بھی دیا. ایک دفعہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے. تو ارشد شریف بھائی نے اس لڑائی کو ایک اور لیول پہ لے گئے، وہ اپنی قربانی دینے کے بعد. ہم یہ سارا کچھ بھولنے کو تیار تھے، لیکن ہمارا ایک آدمی شہید ہو گیا ہے، ہمارا خون بہ گیا ہے. اب ہمیں انصاف چاہیے. ہم انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دن اس کا جنازہ تھا اس سے پہلے تمام صحافیوں کو بلا کر ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور اس دن بھی اس کے موقف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. دس از ناٹ فیئر. اس کی لاش کا مذاق اڑایا گیا، ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. ٹارچر کے بھیانک تجزیے پیش کیے گئے، ہمیں اتنی تکلیف دی، میں 2 دن جاگتا رہا ہوں. جس کو میں فون کرتا تھا میرے دوست وہ رو رہے ہوتے تھے کہ یار اتنا ٹارچر کیا ارشد شریف پہ. میری ان سے وہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، لیکن دل کے بہت قریب تھا. جب میں گرفتار تھا، یہاں پہ جویریہ بھابی موجود ہیں، ان سے پوچھیے گا. ارشد بھائی نے ٹک ٹاک بنانا سیکھا صرف اس لیے کہ عمران ریاض گرفتار ہے، میں ویڈیوز بنا کر اس پہ ڈالوں گا. وہ آدمی ساری ساری رات جاگتا تھا. میں صرف ایک ہی چیز مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی اس وقت سے، میں یہی سوچتا جا رہا ہوں کہ اگر میں مر جاتا اس لڑائی میں تو ارشد شریف کیا کرتا. وہ تو کبھی چین سے نہیں بیٹھتا. ارشد بھائی کبھی چین سے نہیں بیٹھتا. یہ چیز مجھے سکون نہیں لینے دے رہی. میں رات کو صحیح سے سو نہیں پا رہا، بہت تکلیف میں ہوں. ہم اس لڑائی کو بھولنا چاہتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ 8-10 مہینے میں، 15 مہینے میں برے دن ٹل جائیں گے، اچھے دن آ جائیں گے، رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا، ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور آئندہ پاکستان میں اس طرح کے تجربات کرنے سے پہلے یہ لوگ 10 مرتبہ سوچیں گے. ہمیں تو اس لڑائی کا اختتام یہ لگتا تھا، کوئی ذاتی پرسنل چیزیں نہیں تھی، لیکن ہمارا بھائی مار دیا ہے. اب یہ ایسے اتنے آرام سے ختم ہوگا نہیں. اب یا تو ہمیں بھی مارو یا پھر ہمیں انصاف دو. انصاف کے لیے ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. ہم نے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے جس کا دروازہ ارشد بھائی نے اپنی زندگی میں کھٹکھٹایا تھا. اس کو بھی یقین تھا اس کو انصاف ملے گا تو عدالت سے ملے گا. ہمیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد میں پروٹیکشن دی تھی کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا. مجھے جب ضمانت ملی تو عدلیہ سے ملی تھی کہ اس کے اوپر جھوٹے مقدمے، اس کو رہا کیا جائے. الٹیمیٹلی آپ کو ریلیف عدلیہ سے ملتا ہے، لیکن پاکستان میں عدلیہ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں بہت زیادہ دباؤ ہے اداروں کے اوپر. اسپیشلی پاکستان کی عدلیہ کو ہمیشہ دباؤ میں لینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارشد بھائی کا خون جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے دنیا کے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے ہمیں پورے پاکستان کو تکلیف دی ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کینیا کے اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر یہ چھپ رہا ہے، اور ہمارے یہاں پہ ایک سرخی سے زیادہ یا ایک کالم سے زیادہ ہمارے طاقتور لوگ یہاں پہ لگنے نہیں دے رہے. اس کو کبھی حادثے کا رخ دیا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، اور بار بار اس کے اوپر موقف بدلا گیا. حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیس کا رخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس کیس کے بارے میں، کینیا میں کیا ہوا اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں اور میرے ساتھی، اور وہ خود ابھی آپ کو بتائیں گے سب لوگ، ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں تنگ کیا تھا. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہم پہ FIRs کروائی تھی. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں گالیاں دی تھیں. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں دھمکیاں دی تھیں. ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمارے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کر دی تھی. ہمیں پتا ہے. ہم کبھی نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ ہم سارے زندہ تھے. اب ہم میں ایک شہید ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو انصاف دلائیں. لہٰذا اب ہم بتائیں گے، لیکن کہاں بتائیں گے؟ کیا اس پلیٹ فارم کے اوپر نام لینا شروع کر دوں میں؟ کیا میں یہاں بولنا شروع ہو جاؤں؟ مجھے کوئی قانونی فورم چاہیے. ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ ہم سب جائیں اور جا کر اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرا کے بتائیں کہ وہ کون تھا جو یہ ذلت اور رسوائی کی کہانی لکھ رہا تھا.
वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे, तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं। और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए, एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे, और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं, वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो अरशद शरीफ का कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए उसके जनाजे में कितने लोग आए आप सबने देखा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? वो चीखता चिल्लाता इस दुनिया से चला गया। चीफ जस्टिस को उसने लेटर लिखा, सबको बता रहा था, टीवी पे कह रहा था, जंगल में पड़ा हुआ था 2.5 महीने से, एक ही कमीज के अंदर वो वीलॉग्स कर रहा था। उसने खुद बोला अपने मुंह से। तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना, और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो, खत लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखो। मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, मैंने जाकर उसको लेटर बॉक्स में डाला है। लिखो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करो। इतने खत लिखो, इतने खत लिखो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो। पूरा पाकिस्तान खत लिखे, ओवरसीज पाकिस्तानी खत लिखें। लाखों खत पहुंचने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रोजाना। आज शुरू हो जाए, अगले 10 दिन तक खत लिखें, रोज खत लिखें, सारे खत लिखें। बच्चे लिखें, खवातीन लिखें, बुजुर्ग लिखें, नौजवान लिखें, स्टूडेंट्स लिखें, मजदूर लिखें, तमाम लोग खत लिखो। लिखो खत और भिजवाओ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, झंझोड़ो अपने ईवानों को, और वहां खत में सिर्फ छोटी सी डिमांड करें अपने अल्फाज में कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाइए और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनवाइए जहां पे जाकर हम तमाम हकायक रखें। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैंने साबिर भाई को बताया है कि ये कैसे हुआ खत लिखने वाला मामला, लेकिन ये अरशद भाई का आइडिया था। आप सब लोग खत लिखें, 5 लाइनें लिखें, 2 लाइनें लिखें, 4 लाइनें लिखें, 4 सफ़े लिखें, तफसील लिखें, और अरशद शरीफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मांगे। लिखना क्या है? सिर्फ टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, अपनी रिक्वेस्ट करें, लिफाफे में डालें, टिकट लगवाएं, और लेटर बॉक्स में डालते हुए अपनी 10 सेकंड की वीडियो बना लें। जब आप उसको लेटर बॉक्स में डाल रहे हो तो अपनी 10 सेकंड की वीडियो बनाकर यहीं पे भी हम लोग तय कर लेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, कि इसका कोई हैशटैग बना लें या कोई इसकी कंपेन लॉन्च कर दें। जो लोग भी, जो शख्स भी लेटर डाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसाफ के लिए, वो एक जुमला वहां बोल दे खड़ा होकर लेटर डाल के कि अरशद शरीफ को इंसाफ दीजिए, और 10 सेकंड या 5 सेकंड की वो वीडियो सोशल मीडिया पे उस हैशटैग के साथ डाल दें। हम चाहते हैं कि इतने खत लिखो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। आप सब लिखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, सब लिखिए, 10 दिन तक खत लिखिए। उसके बाद क्या करना है अल्लाह और रास्ता दिखाएगा इंशाल्लाह। साबिर भाई आप बात कीजिए।
جی صابر بھائی السلام علیکم، آر یو ود اس؟ جی بالکل، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم صابر بھائی، جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ایک تو عمران بھائی اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور انشاءاللہ شہید ارشد شریف بھائی جن کو